فاتحہ۔ جمال عشق محبت کا آئینہ عباس، جمال عشق محبت کا آئینہ عباس، کمال عزم و عمل پیکر وفا عباس، کمال عزم و عمل پیکر وفا عباس، لبِ فرات کو جوہر دکھا دیے تم نے، لبِ فرات کو جوہر دکھا دیے تم نے، علی کے روح پکاری کے مرحبا عباس، علی کے روح پکاری کے مرحبا عباس، جمال کچھ تو ہے در کچھ لے کچھ مرتضیٰ کہنے لگے، کچھ تو ہے کچھ لے کچھ مرتضیٰ کہنے لگے،
کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کے قدرت کا ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کے قدرت کا توبہ توبہ یہ نصیرے تو خدا کہنے لگے توبہ توبہ یہ نصیرے تو خدا کہنے لگے کچھ تو ہے کیوں مثل آشیانہ فلک نوح گر پھرے کیوں مثل آشیانہ فلک نوح گر پھرے خورشید کیوں نہ چرخ پر عریان نہ سر پھرے کیوں جا بجا شاہ بنا چشم تر پھرے نیزے پہ سر حسین گاؤ در بدر پھرے نیزے پہ سر حسین گاؤ در بدر پھرے کیوں داغدار غم سے نسینا مار گئے کیوں داغدار غم سے نسینا مار گئے ٹکڑے ہوا ہے چاند رسالت پناہ ہے کا کیوں مثل عرشی یا نبلا
امام ابن امام ہے وہ اسیر فوج یزید ہے جو امام ابن امام ہے وہ اسیر فوج یزید ہے وہ پیادہ پا بسر سینا سر پاک شاہ شہید ہے جو امام یہاں میں آل رسول ہے وہاں شہر گوا میں عید ہے جو امام سرشاہ لاتے ہیں شہر میں ہوئے لوگ جمع ہجوم قتل امام کا شور ہے ذبح الحسین کے دم ہے جو امام حصار خانہ معبود گر حسین کا ہے حصار خانہ معبود گر حسین کا ہے مقام سجدہ و تعظیم گھر حسین کا ہے حصار خانہ معبود گر حسین کا ہے میرا وجود تو ایک سنگ آستان ہے بقر میرا وجود تو ایک سنگ آستان ہے بقر جو میرے سینے میں دل ہے وہ گھر حسین کا ہے
حصار خانہ معبود گر حسین کا ہے ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتے ہیں ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتے ہیں نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے نعرہ صلوات نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے حصار خانہ معبود گر حسین کا ہے یزیدیت جو کہیں سر چھپائے بیٹھی ہے یزیدیت جو کہیں سر چھپائے بیٹھی ہے خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے حصار خانہ معبود گر حسین کا ہے یہ کہہ کے ساقیے کوثر نے مجھ کو جام دیا یہ کہہ کے ساقیے کوثر نے مجھ کو جام دیا گناہگار ہے اختر مگر حسین کا ہے حصار خانہ جب کے کربلا سے اسیر ستم چلے جب لوٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے سجاد سر برہنا بدرد و علم چلے روتے سروں کو پیٹے بادرد و غم چلے زینب نے لاش شہ سے کہا بھائی ہم چلے زینب نے لاش شہ سے کہا بھائی ہم چلے مرنے سے آپ کے میں یہ ایزا اٹھاتے ہوں دربار میں یزید کے سر ننگے جاتے ہوں دربار میں یزید کے سر ننگے جاتے ہوں جب لوٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے بھیا تمہاری دوری سے مر جائے گی بہن بھیا تمہاری دوری سے مر جائے گی بہن
کیوں کر تمہارے لاشے کو دفنائے گی بہن کاہے کو چھٹ کے قید سے اب آئے گی بہن کس طرح کو اب پائے گی کس طرح کو اب پائے گی بہن ناچار قید ظلم میں یہ خستن چلی لو بھائی شہر شام کی جانب بہن چلی لو بھائی شہر شام کی جانب بہن چلے جب لوٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے سونپا تجھے خدا کو اے زہرا کی یاد اس تیری بے کسی کے بہن ہو گئی نثار ہے یہ ریگ گرم یہ گل سا بدن فگار یہ ہے کہ نازنی تیرا اور تیغ عابدہ یہ ہے کہ نازنی تیرا اور تیغ عابدہ گردن کٹا کے بھائے بیاباں میں سو گئے غافل بہن سے آن کے جنگل میں ہو گئے غافل بہن سے آن کے جنگل میں ہو گئے جب لوٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے ہے میرے غریب میرے ملکہ حسین ہے میرے مسافروں کرب و بلا حسین ہے نہ پانی کا تمہیں قطرہ ملا حسین ہے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا حسین ہے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا حسین پیاسے گلے پہ خنجرے بیداد چل گیا ہے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل گیا ہے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل گیا پیاسے گلے پہ خنجرے بیداد چل گیا ہے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل گیا جب لوٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے خمسہ مجالس کی آج دوسری مجلس عزا کا آغاز الحاج استاد قاسم علی عرف جانی صاحب اور ان کے ہمنوا کر چکے ہیں آپ حضرات بھی بیدار ہیں انشاءاللہ ان قریب ہی یہ اس خمسہ مجالس کے خطیب عالی جناب مولانا توصیف علی صاحب قبلہ رونق افروز ممبر ہوں گے اور مجلس عزا کو خطاب فرمائیں گے اس سے قبل کچھ شعر ملاحظہ فرما لیجئے کوئی ہے نعرہ صلوات پڑھ دیں گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر الحاج شیخ ابن حسن عرف بابو حاجی مرحوم اور ان کی اہلیہ مرحومہ کی روح کو ایصال کر دیں نعرہ صلوات پڑھ دیں صلی علی محمد وآل محمد قطع ملاحظہ فرمائیں کہ ظلم کے بس روبرو ایک صبر تھا شبیر کا
ظلم کے بس روبرو ایک صبر تھا شبیر کا، اس لیے ہر ایک جگہ چرچا ہوا شبیر کا۔ ظلم کے بس روبرو ایک صبر تھا شبیر کا، اس لیے ہر ایک جگہ چرچا ہوا شبیر کا۔ اور دہر سے نام و نشاں ظالم کا دیکھو مٹ گیا، دہر سے نام و نشاں ظالم کا دیکھو مٹ گیا، جگمگاتا ہے ابھی تک مقبرہ شبیر کا۔ دہر سے نام و نشاں ظالم کا دیکھو مٹ گیا، جگمگاتا ہے ابھی تک مقبرہ شبیر کا۔ ایک قطعہ اور ملاحظہ فرمائے کہ بڑے بڑے تھے جو مشہور سرکشی کے لیے، بڑے بڑے تھے جو مشہور سرکشی کے لیے، علی سے مانگتے تھے بھیک زندگی کے لیے۔ بڑے بڑے تھے جو مشہور سرکشی کے لیے، علی سے مانگتے تھے بھیک زندگی کے لیے۔ اور علی کا دامن نورانی چھوڑنے والوں، علی کا دامن نورانی چھوڑنے والوں، اندھیری قبر میں تڑپو گے روشنی کے لیے۔ علی کا دامن نورانی چھوڑنے والوں، اندھیری قبر میں تڑپو گے روشنی کے لیے۔ اور نبی نے نعت علی جب پڑھا علی کے لیے، نبی نے نعت علی جب پڑھا علی کے لیے، مدد کے واسطے آئے علی نبی کے لیے۔ نبی نے نعت علی جب پڑھا علی کے لیے، مدد کے واسطے آئے علی نبی کے لیے۔ اور علم لپیٹ کے بھاگے جو جنگ خیبر سے، علم لپیٹ کے بھاگے جو جنگ خیبر سے، انہی کو اب بھی یہ پکڑے ہیں رہبری کے لیے۔ علم لپیٹ کے بھاگے جو جنگ خیبر سے، انہی کو اب بھی یہ پکڑے ہیں رہبری کے لیے۔ علم لپیٹ کے بھاگے جو جنگ خیبر سے، انہی کو اب بھی یہ پکڑے ہیں رہبری کے لیے۔ اور در علی سے ہی وابستگی رکھو اپنی، در علی سے ہی وابستگی رکھو اپنی، وہاں نہ جاؤ جہاں کچھ نہیں کسی کے لیے۔ در علی سے ہی وابستگی رکھو اپنی، وہاں نہ جاؤ جہاں کچھ نہیں کسی کے لیے۔ اور کوئی کسی کے لیے ہے کوئی کسی کے لیے، کوئی کسی کے لیے ہے کوئی کسی کے لیے، کوئی کسی کے لیے ہے کوئی کسی کے لیے، محب علی کے مگر ہیں حسین ہی کے لیے۔ کوئی کسی کے لیے ہے کوئی کسی کے لیے، محب علی کے مگر ہیں حسین ہی کے لیے۔ اور عزا کے فرش سے دیتے صدا یہ آدم ہے، عزا کے فرش سے دیتے صدا یہ آدم ہے، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ عزا کے فرش سے دیتے صدا یہ آدم ہے، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ ایک صلوات کا سہارا دیں۔ قلب زہرا کا چین ہوتا ہے، قلب زہرا کا چین ہوتا ہے، نازش والدین ہوتا ہے، جو امیروں کی جھولیاں بھر دے، جو امیروں کی جھولیاں بھر دے، وہ فقیر حسین ہوتا ہے، وہ فقیر حسین ہوتا ہے۔ دیکھیے گا ایک صلوات کا سہارا دی۔ کائنات میں کیا کیا مولا حسین کے صدقے میں ہے، تو کائنات میں مولا حسین کے صدقے میں کیا کیا ہے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
قسم خدا کی ہے سا حسین کا صدقہ، قسم خدا کی ہے سا حسین کا صدقہ، قسم خدا کی ہے سا حسین کا صدقہ، کرے فقیر کو آقا حسین کا صدقہ، کرے فقیر کو آقا حسین کا صدقہ، کہ بادشاہ بھی جس کی طلب میں رہتے ہیں، کہ بادشاہ بھی جس کی طلب میں رہتے ہیں، ہے ایک ایسا اثاثہ حسین کا صدقہ، ہے ایک ایسا اثاثہ حسین کا صدقہ۔ ماموں دیکھیے گا، بجز خدا کے خریدے گا کون دنیا میں، بجز خدا کے خریدے گا کون دنیا میں، ہے کائنات سے مہنگا حسین کا صدقہ، ہے کائنات سے مہنگا حسین کا صدقہ، کہ بشکل نان روٹی، بشکل نان در سیدہ پہ آ کر، بشکل نان در سیدہ پہ آ کر، ملائکہ نے بھی کھایا حسین کا صدقہ، ملائکہ نے بھی کھایا حسین کا صدقہ، تو بتا رہی ہے یہ تقدیر راہی بہر کی، بتا رہی ہے یہ تقدیر راہی بہر کی، کمال کرتا ہے کیا کیا حسین کا صدقہ، کمال کرتا ہے کیا کیا حسین کا صدقہ، تو میری نگاہ میں سب سے بڑا فقیر ہے وہ، میری نگاہ میں سب سے بڑا فقیر ہے وہ، کہ جس کو مل نہیں پایا حسین کا صدقہ، کہ جس کو مل نہیں پایا حسین کا صدقہ۔ اور دیکھیں خاص توجہ جائیں وکیل صاحب، حلال خون ہی اس کے اثر کو سہتا ہے، حلال خون ہی اس کے اثر کو سہتا ہے، ہر ایک کھا نہیں سکتا حسین کا صدقہ، حلال خون ہی اس کے اثر کو سہتا ہے، حلال خون ہی اس کے اثر کو سہتا ہے، ہر ایک کھا نہیں سکتا حسین کا صدقہ، قسم خدا کی ہے ایسا حسین کا صدقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقابۃ النقویہ والحیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، اما بعد فقد قال ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ان اامر بالمعروف وینہی عن المنکر وأصير بصيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب
معزز سامعین و بزرگان دین، وعزاداران سرکار ابا عبداللہ الحسین و ماتمداران غازی ابو الفضل العباس، سلسلہ کلام مسلسل ہے۔ عنوان گفتگو میرے مولا حسین کے وہ خطوط ہیں جو میرے مولا نے تحریر فرمائے ہیں، اور جو ان مجالس میں آپ سے تبصرہ ہونا ہے اور گفتگو ہونی ہے وہ مولا حسین کی وصیت پہ ہونی ہے، اور اسی وصیت کا ایک فقرہ ہے جو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت ہوا، کہ جس میں میرے مولا نے مدینہ چھوڑنے کا، کربلا جانے کا، اقدام کرنے کا اور بیعت نہ کرنے کا مقصد بیان کیا ہے۔ حسین کا مدینے سے نکلنا اس لیے نہیں ہے کہ معاشرے میں تخریب اور خرابیاں پیدا ہوں، حسین کا مدینے سے نکلنا اس لیے نہیں ہے کہ کوئی، وہ اپنی بات ہے کہ کوئی حسین کو باغی کہہ دے، اس کا اپنا ایک نظریہ ہے، لیکن حسین بغاوت کے لیے، فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہے، شر کے لیے نہیں نکل رہا ہے، برائی کے لیے نہیں نکل رہا ہے، حکومت کے لیے، دولت کے لیے نہیں نکل رہا ہے۔ حسین نکل رہا ہے تاکہ اصلاح ہو جائے، اصلاح ہونی ہے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرے جد کی جو امت ہے، جسے امت مسلمہ اور امت مرحومہ کہتے ہیں، اس کی اصلاح ہو جائے، اور یہ اب اس ایسے مقام اور پوزیشن پہ آ گئے ہیں کہ ان کے اصلاح کی ضرورت ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ اب انہیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے اصلاح کی ضرورت ہے؟ تو بھیا مقام ایسا آ گیا ہے کہ جو نائب رسول ہے وہ شراب خوار ہے۔ یہ میں اپنا نہیں، تاریخ کا نظریہ بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اب تو معاملہ یہ ہو چکا ہے، جو اپنے کو جانشین رسول کہہ رہا ہے اسے یہی نہیں پتا شریعت میں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ جب اس کیٹیگری تک ہم پہنچ گئے ہیں، مسلمان پہنچ گئے ہیں، تو اب اصلاح کی ضرورت ہے کہ میں اصلاح کروں، اور میں اصلاح کروں گا اپنے جد کی امت میں۔ کیسے اصلاح ہوگی میرے مولا؟ امر بالمعروف، میں ہر ایک کو نیکی کا حکم دوں گا۔ توجہ رکھیے گا، ایک ایک کو نیکی کا حکم دوں گا۔ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جب تک حسین کے جسم میں توانائی باقی ہے میں برائی سے روکتا رہوں گا۔ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي، اور جتنی حسین کے جسم میں قوت ہے پوری قوت کو صرف کر دوں گا کہ دنیا میں سیرت النبی قائم ہو جائے۔ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اور حسین اپنی پوری توانائی صرف کر دے گا کہ سیرت النبی کے ساتھ سیرت علی قائم ہو جائے۔ توجہ رکھیے گا، اور معاشرے کی اصلاح انہی دو سیرتوں کے ذریعے ہوگی، سیرت النبی کے ذریعے، سیرت علی کے ذریعے۔ میں نے کل کی اپنی بحث سے متصل ہو جاؤں کہ یہ لفظ اصلاح ایسا لفظ ہے کہ اس میں جذابیت اتنی ہے کہ ہر انسان اس کی جانب کھنچتا چلا آتا ہے۔ ہر انسان اس لفظ کے بینر کے تلے آ جاتا ہے۔ یہ لفظ ایسا ہے کہ اگر اس کو نعرہ بنایا جائے تو اس کے بینر کے تلے سب آ جائیں گے۔ لفظ اصلاح، لفظ اصلاح۔ اب میں اپنی بات پہ دلیل اور میرا مقدمہ تمام۔ آپ کو معلوم ہے یزید کے دربار میں جب سر حسین گیا ہے تو وہ کر کیا رہا تھا؟ وہ کر کیا رہا تھا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ معاشرہ کہاں پہنچ چکا تھا کہ جو اپنے کو نائب اور اپنے کو جانشین کہہ رہا ہے وہ حسین کے دانتوں پہ چھڑی مار رہا ہے اور قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے۔ توجہ، محسوس کیا آپ نے؟ دندان مبارک ابا عبداللہ الحسین پہ چھڑی ہے، لبوں پہ قرآن ہے۔
आयत कौन सी पढ़ी है? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। मत यजीद कुरान पढ़ रहा है, हुसैन का सर सामने यजीद कुरान पढ़ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कुरान की तिलावत से हक को बातिल का फैसला नहीं हो सकता। नहीं पहुंचा मेरा मतलब। सिर्फ कुरान की तिलावत अगर आपने मेयार बना लिया तो हक को बातिल का फैसला नहीं हो पाएगा। क्यों? इसलिए कि यजीद जिससे बदबख्त कोई हो नहीं सकता, सरे हुसैन के सामने तिलावत कुरान कर रहा है। तो इसका मतलब यह हो गया कि कुरान को काफी समझना हिदायत नहीं है। एक सलवात पढ़ दे अहमद। जो अफराद मुझे जानते, मैं बड़ी एहतियात से गुफ्तगू करने का आदी हूं। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ कुरान को काफी समझना आपकी हिदायत का जामिन नहीं हो सकता कि हम सिर्फ कुरान को ले लें। कुरान तो यजीद के लबों पे भी है। तवज्जो, कुरान तो यजीद के लबों पे भी है। तो कौन सा कुरान है जिसकी तिलावत हमारे किरदार पर असर गुजार होगी? तवज्जो रखिएगा, कौन सा कुरान है जिसकी तिलावत हमारे किरदार पर असर गुजार होगी? और हम इस्लाह की जानिब बढ़ जाएंगे का वही तिलावत, तवज्जो रखिएगा, मैं फिक्रा सर्फ कर रहा हूं, वही तिलावत आपके किरदार पर असर गुजार होगी जो तिलावत सर और बदन में जुदाई के बाद भी बाकी रहे। एक सलवात पढ़ दे अज़मत आलिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। यजीद कुरान पढ़ रहा है, तो कौन सी तिलावत ऐसी है जो हमारे किरदार को बदल सकती है, हमें इस्लाह की जानिब ले आएगी? का वही वो तिलावत तलाश करो जो जिस्म की मोहताज ना हो, जबान हो, सर हो, चाहे जिस्म पे हो चाहे नोके नेज़ा पे हो। हाँ, जिस्म की मोहताज ना हो, नोके नेज़ा को मिंबर बना के तिलावत करे। जो ऐसा कारी तलाश करो जो तिलावत करने के लिए जिस्म का मोहताज ना हो। अजब, तवज्जो चाहूंगा, मैं इस्लाह के लिए निकल रहा हूं और मैं इस्लाह करूंगा किसके जरिए? अम्र बिल मारूफ के जरिए, नहीं अनिल मुनकर के जरिए। कल एक गोशा मैंने बयान किया था, दूसरा गोशा आपकी खिदमत में। अम्र बिल मारूफ कौन करे? का आलिमुन, जो पहले खुद जानता हो। तवज्जो रखिएगा, तवज्जो रखिएगा। इमाम हुसैन खड़े हैं लश्कर यजीद के सामने, इमाम हुसैन खड़े हैं लश्कर उमर साद के सामने, और इमाम हुसैन खुतबा दे रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। फिर इमाम ने एक फिक्रा कहा है, मैं फिक्रा आपकी खिदमत में सर्व करना चाहूंगा। इमाम हुसैन क्या बयान कर रहे होंगे उस लश्कर के सामने? अपना मकसद ही तो बयान करेंगे। जो करबला के पहले इमाम हुसैन ने वसीयतनामा लिखा है वही तो बयान करेंगे कि तुम अल्लाह की जानिब आ जाओ, तुम मेरे रसूल की सीरत की जानिब आ जाओ, तुम मेरे नाना की सीरत पे बाकी हो जाओ, तुम मेरे बाबा की सीरत की जानिब आ जाओ। यही तो हुसैन खुतबा दे रहे होंगे, या इसके अलावा कुछ और बयान करेंगे? मजमा है कि सुनने के लिए तैयार नहीं है हुसैन की बात। और हुसैन ने कहा क्या जवाब में? तवज्जो, हुसैन ने कहा क्या जवाब में? हुसैन ने जवाब में कहा इस्तहवज़ा अलैहुमुश शैतान। यह हुसैन का फिक्रा है। इस्तहवज़ा अलैहुमुश शैतान, तुम्हारा वजूद शैतानी हो चुका है। मैंने कहा करबला के बाद जब से जनाब ज़ैनब ने फर्श अज़ा बिछाई है मिंबर से क्या बयान होता है? हमने कहा वही बयान होता है जो करबला में हुसैन बयान कर रहे थे।
جو کربلا میں اب عبداللہ الحسین بیان کر رہے تھے. اب اگر اس تذکرے کو کوئی سننے کے لیے راضی نہ ہو تو ہم بھی فقرہ وہی کہیں گے جو حسین نے کہا تھا, استحوذ علیہم الشیطان. جو تذکرہ حسین نہ سنے اس کا وجود شیطانی ہو چکا ہے. ایک صلوات پڑھ دے عظمت. توجہ رکھیے گا. زندہ باد. اللہم صل. استحوذ علیہم الشیطان. تمہارا وجود شیطانی ہو چکا ہے. شیطان تم میں نفوذ کر چکا ہے, تم میں سرایت کر چکا ہے. آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے ذکر خدا کرو, اللہ کی تسبیح پڑھو, اللہ کا ذکر کرو, اللہ کے نام کا ورد کرو, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر یہ بات مولا کائنات کے قول کے ذیل میں دیکھی جائے, کلمت الحق, بات صحیح ہے, یراد بہ الباطل, مگر اس کے پیچھے کا مقصد جو ہے وہ شیطانی ہے. توجہ رکھیے گا. مولا حسین نے کہا استحوذ علیہم الشیطان, تمہارا وجود شیطانی ہو چکا ہے. اب ہمارے کانوں میں ایک صدا آتی ہے, ذکر خدا کرو, ذکر خدا کرو, ذکر خدا کرو, ذکر خدا کرو. حسین کے فقرے نے واضح کر دیا ذکر خدا ہے کیا. حسین خطبہ دے رہے عمر سعد کے لشکر کے سامنے اور کوئی سننے کو تیار نہیں. ایک مرتبہ حسین نے کہا استحوذ علیہم الشیطان, تمہارا وجود شیطانی ہو چکا ہے. فانساہم ذکر اللہ, جس نے خدا کے ذکر سے تمہیں دور کر دیا. اما یہ دور تو حسین سے ہے, نہیں پہنچا میرا مجمع, یہ دور تو حسین سے ہے. اور حسین کہہ رہے فانساہم ذکر اللہ, تم اللہ کے ذکر سے دور ہو. اما فیصلہ یہی ہو گیا, ذکر خدا ذکر حسین ہے, ذکر حسین ذکر خدا ہے. ایک صلوات پڑھ دے عظمت. زندہ مردہ آباد, مردہ آباد. توجہ میرے عزیزوں. استحوذ علیہم الشیطان, تم تو شیطانی ہو چکے ہو, تمہارا وجود شیطانی ہو چکا ہے. فانساہم ذکر اللہ, تم خدا کے ذکر سے دور کر رہا ہے. اب آپ اسے مجلس امام حسین کو معمولی نہ سمجھے, یہ ذکر پروردگار ہے. یہاں آنے کے بعد انسان خدا سے قریب ہوتا ہے, یہاں آنے کے بعد معبود کا قرب حاصل ہوتا ہے. اسی لیے کوشش کیا کریے, جس طرح مصلی نماز پہ وضو کر کے آتے ہیں, فرش عزا پہ بھی وضو کر کے آئیے. توجہ رکھیے گا, پیغام کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں. کوشش کیا کریں مصلی پہ, فرش عزا پہ باوضو آیا جائے. فانساہم ذکر اللہ, تمہیں ذکر خدا سے دور کر رہا ہے. اچھا ایک فقرہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں. مولا حسین نے ایک فقرہ اور کہا, کیونکہ مال حرام تمہارے شکم میں, لیکن ہم نے دیکھا اسی لشکر سے ایک ہے جو اپنے بیٹے کو کچھ سمجھا رہا ہے, اسی لشکر میں ہے. اور ایسا شخص ہے جس کو ابھی ابھی پرموشن ملا ہے, جس کے عہدے میں اضافہ کیا گیا ہے, جس سے چھوٹی پوسٹ سے بڑے پوسٹ پہ لایا گیا ہے, جس کا نام تاریخ نے حر ابن یزید ریائی لکھا ہے. یہی حر ہے عمر سعد کے لشکر میں. لیکن حر نے ایک فقرہ قیامت کا کہا ہے. بیٹا آیا جب حر کا نا, حسین خطبہ دے رہے ہیں بھائی, حر کا بیٹا آیا, بابا بات کیا ہے؟ کہا یا بنیا, اے میرے لال, اے میرے بچے, کرامت دنیا زائلہ والناس من الدنیا راحلہ. اگر ہم جانتے ہیں کہ حقیقی حسینی وہی ہو جو حریت مزاج رکھتا ہو,
حقیقی کربلائی وہی ہوگا جو حریت کا مزاج رکھتا ہو. تو حر کے اس فقرے کو سمجھنے کی کوشش کریں. یا بنیا، اے میرے بچے، اے میرے لال، کرامات الدنیا زائلہ، دنیا کی کرامتیں زائل ہو جانے والی ہیں. گھر کتنا بھی عالیشان ہو ایک دن تمہیں چھوڑ کے جانا ہے. جسم کتنا بھی خوبصورت بنا لو ایک دن برباد ہو جانا ہے. پیسہ جتنا بھی کما لو ایک دن چھوڑ کے چلے جانا ہے. اپنے چہرے کو، حسن کو اپنے جتنا بھی باقی رکھ دو ایک دن مرجھا جانا ہے. کرامات الدنیا زائلہ، دنیا کی کراماتیں زائل ہو جانے والی ہیں. والناس من الدنیا راحلہ، اور یہ جو دنیا کے انسان ہیں یہ یہاں سے گزر جائیں گے، کوئی نہیں رکے گا. بیٹے نے کہا بابا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اچھا فقرہ صرف کر رہا ہوں میرا عزیز و جناب. اور فرماتے ہیں بابا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہ بیٹا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری ترقی مت دیکھو، یہ زائل ہو جائے گی. تھوڑا سا میں توجہ چاہوں گا آپ کی. بیٹا میری پوسٹ بڑھ گئی یہ مت دیکھو، یہ زائل ہو جائے گی. بیٹا میرے لشکر کے تعداد بڑھ گئی یہ مت دیکھو، یہ زائل ہو جائے گی. بیٹا مجھے اتنا بڑا تمغہ مل گیا یہ مت دیکھو، یہ زائل ہو جائے گا. بیٹا یہ مت دیکھو کہ میں نے حسین کا راستہ روکا تو میری دنیا سمر گئی، یہ تو زائل ہو جائے گی اور میں یہاں سے گزر جاؤں گا. کہ بابا اگر یہاں سے گزر جانا ہے تو کریں کیا؟ کہ نلحق بالحسین. نلحق کا صیغہ ہے آؤ چلو حسین سے ملحق ہو جائیں. حر کا فقرہ ہے نلحق بالحسین، آؤ حسین سے ملحق ہو جائے. اس لیے کہ سعادت کے چشمے، کامیابی کے چشمے، ترقی کے چشمے، کرامت کے چشمے، فضیلت کے چشمے، برتری کے چشمے حسین سے ہی پھوٹتے ہیں. ترقی کے چشمے حسین سے ہی پھوٹتے ہیں. یہ تھا حر کا اعتبار حسین پہ. ابھی آیا نہیں ہے حسین کی جانب، مگر یہ اعتبار حر ہے کہ کرامت کے چشمے، شہادت کے چشمے یہیں سے پھوٹتے ہیں. نلحق بالحسین، آؤ حسین سے جڑ جائیں. اللہ رے حسینی مزاج اور سیدہ کے لال کا مزاج حر کی اعتبار کو ایسا سرہایا حسین نے کہ قیامت تک کے لیے علیہ السلام بنا دیا. ایک صلوات پڑھ دے عظمت اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم. یہ اعتبار حر کی لاج رکھی ہے حسین نے رومال سیدہ باندھ کے. اس اعتبار آؤ تو اعتبار کے ساتھ در حسین پہ. میری مجبوری یہ ہے کہ میں بے اعتبار ہوں، مجھے اعتبار نہیں ہے حسین پہ. میں لاکھ کہتا رہوں مولا مجھے آپ پہ اعتبار ہے، نہیں. اچھا ایک حدیث سنیے نہج البلاغہ، غالباً خطبہ نمبر 27 میں رسول خدا مولا کائنات سے فرماتے ہیں اے علی میں تمہاری ذات کو لے کر مومنوں سے خوفزدہ نہیں ہوں. میں اپنے بات کی وضاحت پہ یہ بات عرض کر رہا ہوں. یا علی، اے میرے بھائی، اے میرے وصی، اے میرے جانشین، میں تمہاری ذات کو لے کر مومن سے خوفزدہ نہیں ہوں. میں تمہاری ذات کو لے کر مشرکوں سے خوفزدہ نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہا کہ مومن اپنے ایمان کی وجہ سے تمہارا دامن نہیں چھوڑے گا، مشرک اپنے شرک کی وجہ سے تمہارا دامن نہیں تھامے گا. اسلام کو خطرہ یہودیت سے نہیں ہے، بڑا فقرہ کہہ رہا ہوں. ہمیں خطرہ یہودیت سے نہیں ہے، شیعت کو خطرہ امریکہ سے اتنا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے یہ ہمارا دشمن ہے.
اسے معلوم ہے ہم اس کے دشمن ہیں، وہ ہمارے خلاف ہے. رسول خدا کا فکر ہے علی میں مومن سے زیادہ تمہاری ذات کو لے کر مومن سے خوف زدہ نہیں ہوں اور نہ ہی مشرک سے خوف زدہ ہوں. یہ اپنی ایمان کی وجہ سے تمہارا دامن نہیں چھوڑے گا، وہ اپنے شرک کی وجہ سے تمہارا دامن نہیں تھامے گا. وَلَكِنِّي أَخَافُ، لیکن میں خوف زدہ ہوں کس سے؟ کل منافقین، کلم علیکم کل منافق، لیکن علی مجھے منافق سے خطرہ ہے. میں رسول ہیں بھائی، رسول کہہ رہے ہیں علی تمہاری ذات کو لے کر مومن سے خطرہ نہیں ہے، مشرک سے خطرہ نہیں ہے، منافق سے خطرہ ہے. میں آج کے پیرائے میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہمیں امریکہ اور اسرائیل سے وہ خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے وہ ہمارا دشمن ہے، ہم پرہیز کریں گے. ہمیں خطرہ اپنی قوم کے منافق سے ہے، ہمیں خطرہ اپنی قوم سے منافق، اپنے قوم کے منافق سے ہے جو ہیں تو شیعت کے جامع میں. دیکھیے میں مجلس کے درمیان شعر پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، اور بالخصوص غزل کا شعر تو بالکل نہیں، لیکن دو مصرع منور رانا نے بڑے خوب کہے ہیں. اب میری بات پہنچے گی، میں کسی کی تائید نہیں کر رہا مگر بات اچھی ہے. منور رانا کہتے کہ حکومت منہ بھرائی کے ہنر سے خوب واقف ہے. حکومت منہ بھرائی کے ہنر سے خوب واقف ہے، یہ ہر کتے کے آگے شاہی ٹکڑا ڈال دیتی ہے. ایک صلوات پڑھ دے عظمت آل محمد پہ. منور رانا نے کہا ہے بھائی، اور جن کو پہنچنا تھا اور جہاں تک مجھے پہنچانا تھا میرا مجمع پہنچ گیا. علی مجھے خطرہ تمہاری ذات سے منافق سے ہے، جو تمہارے پاس آتے تو کہتے مولا علی ہم تمہارے ساتھ ہیں. رسول کے ساتھ بھی تھے منافق. دیکھیے نفاق تب پیدا ہوتا ہے جب سامنا کرنے کی طاقت ختم ہو جائے. میں اس بات کی طرف جانا نہیں چاہتا. جب مقابلہ کرنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے تب منافق پیدا ہوتا ہے، تب نفاق آتا ہے. جب تک قوت ہے تب تک تو لڑیں گے ہی، تب تک سامنا کریں گے ہی، لیکن جب قوت ختم ہو گئی تب نہ نفاق پیدا ہوا. علی میں منافق سے خوف زدہ ہوں. تو سب سے پہلی بات اصلاح کون کرے گا؟ کا عالم، جو عالم ہوگا. توجہ رکھیے گا، یہ بہت بڑا عنوان ہے. لفظ عالم بہت بڑا عنوان ہے کہ سب سے پہلے تم جانو معروف و منکر کیا ہے، پھر اس کے بعد تم جانا معاشرے کی اصلاح کرنا. بس ایک فقرہ اور میں اپنی گفتگو سے جلدی سے آگے بڑھ جاؤں. امام حسن کا کردار ایسا تھا، اللہم صلی اللہ، اور جمال ایسا تھا امام حسن کا کہ جب یہ سواری پہ مدینے میں نکلتے تھے، جمال امام حسن سواری پہ یا پیادہ یا اپنے گھر سے نکلتے تھے تو بازار ٹھہر جاتا تھا حسن کو دیکھنے کے لیے. لوگ ٹھہر جاتے تھے امام حسن کو دیکھنے کے لیے، اور یقیناً جنہیں محبت ہوتی ہے وہ ٹھہر ہی جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے، اپنی نظروں کا مشاہدہ ہے کہ کم از کم 90 کلومیٹر پیدل چلا ہوا انسان جب گنبد حسین دیکھتا ہے تو ٹھہر جاتا ہے. یہ اثر مقبرے میں، روضے میں، زری میں، قبہ امام حسین میں یہ جذابیت، تو سوچئے اس کردار میں کتنی جذابیت رہی ہوگی. کم سے کم 90 کلومیٹر چلا ہوا پیدل انسان کہ پیروں میں آبلے پڑ چکے ہیں اور توانائی جواب دے چکی ہے، مگر کھڑا ہے 40 کے دن، تو کھڑا ہوا کئی گھنٹہ صرف اور صرف گنبد امام حسین کی زیارت کرتا رہتا. نکلتے تھے امام حسن سواری سے تو مجمع ٹھہر جاتا تھا. ایک شخص آگے بڑھا، کہا حسن مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن آپ کے اندر تکبر بہت ہے. توجہ، میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں کل کی بات سے اپنی بات مربوط کر رہا ہوں. عالم یامر، سب سے پہلے تم جانو کہ تم کسے امر بالمعروف کر رہے ہو، کسے سمجھا رہے ہو بھائی. آیا کام حسن الکبر فی کا، تمہارے اندر کبر بہت ہے.
مولا حسن نے کہا میرے اندر تکبر نہیں ہے، تکبر خدا کے علاوہ کسی کو زیب ہی نہیں دیتا، تکبر خدا کے علاوہ کسی کو زیب ہی نہیں دیتا۔ کہ میں دیکھتا ہوں تم نکلتے ہو تو بازار ٹھہر جاتا ہے، لوگ اپنی جگہ جامد ہو جاتے ہیں، ایک جمود کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ تکبر نہیں تو اور کیا ہے۔ امام حسن کا فقرہ ہے اور تاریخی جملہ ہے، میں آپ کی خدمت میں صرف کرنا چاہتا ہوں۔ مولا حسن نے مسکرا کے کہا جسے تم کبر سمجھ رہے ہو، جسے تم تکبر سمجھ رہے ہو، یہ تکبر نہیں، یہ عزت ہے، یہ تکبر نہیں ہے، یہ عزت ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اور عزت اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے عزت ہے۔ معاملہ یہ ہے تکبر میں اور عزت میں فرق یہ ہے، عزت خدا دیتا ہے، تکبر انسان خود بناتا ہے۔ اس لیے جب خود کی بنائی چیز خدا کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو خدا کو ایسی شے پسند نہیں کہ انسان اپنے ہاتھوں سے بنائے اور خدا کے بارگاہ میں لے کے چلا آئے۔ ایک صلوات پڑھ دے عظمت عالم۔ الکبر فیکا، توجہ میرا عزیز، اصلاح سب سے پہلا عنوان اصلاح کا یہ ہے۔ اور ایک مقام پہ آ کے آج مجھے اپنی گفتگو روکنی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ تیسرا خطاب آپ سے یہیں سے شروع ہوگا۔ ایک طریقہ امر بالمعروف کا اور ہے، تین چیزیں میں آج جلدی سے بیان کر دوں تاکہ میری گفتگو ایک حد تک تمام ہو جائے۔ تین چیزیں امر بالمعروف کے لیے ضروری ہیں، نیکی کا حکم برائی سے روکنے والے کے لیے ضروری ہے۔ عالم، پہلا وہ خود جانتا ہو، عادل، وہ عادل ہو، امر بالمعروف کرنے والا عادل ہو۔ بھائی عادل کا کیا مطلب؟ کہ پہلے خود نماز پڑھ لے پھر حکم دے، پہلے خود روزہ رکھ لے پھر حکم دے۔ عادل، عادل ہو، اس کے اندر عدالت پائی جاتی ہو۔ اور قرآن نے بھی یہی کہا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ مت کہو جو کرتے نہیں، اور کہو گے تو کہتے رہو گے، اثر نہیں ہوگا۔ عادل، میں جلدی سے اپنی گفتگو سے بڑھ رہا ہوں۔ تیسرا رفیق، رفیق یعنی جس کو تم نیکی کا حکم دے رہے ہو یا جس سے تم برائی سے، اس کے دوست رہو، اسے سرزنش مت کرو، اسے ملامت مت کرو۔ ملامت انسان کے وجود میں لجاجت لاتی ہے۔ جب بار بار کسی کو ملامت کیا جائے کسی بات پہ تو وہ لجوج اور ضدی ہو جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، میں جلدی سے اپنی گفتگو سے گزر رہا ہوں۔ رفیق رہو تم اس کے جسے نیکی کا حکم دے رہے ہو، جسے برائی سے روک رہے ہو، اس کے تم دوست رہو، اس کے خیر کا رہو۔ تمہارا مقصد اس کی اصلاح ہونا چاہیے، اسے ذلیل کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا مقصد اسے سدھارنا ہونا چاہیے، اپنا علم ظاہر کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا مقصد اسے راہ راست پہ لانا چاہیے، ہونا چاہیے، نہ یہ کہ جتنا بھی وہ عمل انجام دے رہا اسے گمراہی کے اور ضلالت کے سمندر میں لے آؤ۔ اس کے دوست رہو تم۔ اور دوست کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، دوست وہی ہوتا ہے جو انسان کے راز کو فاش نہ کرے۔ دوست کی تعریف کیا ہے؟ کہ جو انسان کے راز کو فاش نہ کرے۔ بس میں نتیجہ دے کے اپنی گفتگو تمام کر دی میں نے۔ جناب مالک اشتر، ان سے بڑا شیعہ کون ہوگا؟ ان سے بڑا شیعہ کون ہوگا؟ جب کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے ائمہ کی تو بعض اوقات، اب دیکھیے ممبروں پہ آنے والے، میں خود اپنے صنف کی بات کر رہا ہوں۔ اس سال آپ کے افریقہ میں خطیب نے یا جو بھی رہے ہوں جنہوں نے بیان کیا مولا عباس کو لے کر، اگر وقت رہے تو بات کہ جب مولا عباس نے خط کھینچا ہے تو حسین سمجھاتے رہے، عباس نہیں مانے۔ اچھا، ممبر پہ آنے والے نے بیان کیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا اس کی علمی سطح کیا ہے، اس کا علمی معیار کیا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ عباس کی معرفت نہ ہونے کا اثر ہے کہ یہ بات کہی جائے۔ میں الگ سے یہ بات حاشیے میں انڈر بریکٹ عرض کر رہا ہوں، یہ میرے موضوع میں نہیں ہے، لیکن میں ایک بات انڈر بریکٹ عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی بات یہاں سے میں کہہ رہا ہوں، ممکن ہے میں معصوم نہیں ہوں میرے بھائی، مجھ سے غلطی ہو جائے، میں ہو سکتا ہے کہ روی میں کوئی بات کہہ جاؤں،
مگر آپ کی ذمہ داری ہے اگر میری زبان سے کچھ غلط نکل گیا تو مجھے روک کے ایک بار پوچھ لیں مولانا آپ نے یہ پڑھا کیا، مجھے نہیں سمجھ میں آیا، مجھے سمجھا کے جائیے۔ اگر میں نے واقعاً پڑھا ہوگا، صحیح بات ہوگی، میں سمجھا دوں گا، ورنہ آپ کے سامنے معافی مانگ لینے سے میں چھوٹا نہیں ہو جاؤں گا۔ توجہ رکھیے گا میرے عزیزوں، میں کہہ دوں گا اگر مجھ سے غلطی ہوئی، بھائی معذرت چاہتے ہیں، سبقت لسانی میں یہ بات نکل گئی، میں نے کوئی سلونی کا دعویٰ کر کے ممبر پہ تھوڑی آیا ہوں، ہو گئی غلطی۔ یہاں پہ آنے کے بعد یہ کہا جائے کہ عباس نے حسین کی بات نہیں مانی، یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اب میں فقرہ صرف کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کسی کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جس کی معرفت حاصل کرنا ہے، دیکھو معصوم نے اسے کن لفظوں سے خطاب کیا ہے، اس لیے کہ تم ہو گنہگار، تمہارے لفظ بھی گنہگار ہوں گے، تم وہ لفظ نہیں لا سکتے جو معصوم صرف کرے گا۔ توجہ رکھیے گا، آنے والے نے کہا کہ جب حسین کی بات نہ مانی تو اکبر نے سمجھایا، عباس مان گئے۔ اب چھٹے امام سے دونوں زیارت ہے، جناب علی اکبر کی بھی، مولا عباس کی بھی۔ توجہ، شب جمعہ آئے گی، آپ زیارت وارثہ پڑھیں گے، جناب علی اکبر کی زیارت پڑھتے ہیں، چھٹے امام سے وارد ہوئی ہے۔ امام بہتر بتائیں گے نا علی اکبر کون ہے، امام بہتر بتائیں گے نا عباس کون ہے۔ اب امام نے بتایا کہ علی اکبر کون ہے، ان کو ایسے سلام کرو۔ کون ہے علی اکبر؟ السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن نبی اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ابن حسین الشہید، السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ۔ تمام، یہی زیارت ہے نا؟ میں نے غلط تو نہیں پڑھا؟ اب عباس کی زیارت معصوم سے پوچھئے، معصوم نے کیا پڑھا؟ کہ السلام علیکم یا مولا ابو الفضل العباس، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ۔ عباس کی زیارت میں سارے اب مولا علی اکبر کا کرامت اپنی جگہ، فضائل اپنی جگہ، مقام اپنی جگہ، منصب اپنی جگہ، اخلاق اپنی جگہ، مگر امام نے ان کی زیارت میں لفظ مطیع نہیں رکھا ہے۔ اب علی اکبر کی زیارت میں لفظ مطیع نہیں ہے، عباس کی زیارت میں لفظ مطیع ہے۔ معصوم کوئی بات رشتہ داری میں نہیں کہتا، معصوم کوئی بات رواداری میں نہیں کہتا، معصوم حق کا آئینہ دکھا کے بات کرتا ہے، معصوم حقیقت کو پیش کر کے بات کرتا ہے۔ اگر معصوم نے عباس کو مطیع کہا ہے تو عباس کی 32 یا 34 برس کی زندگی میں کہیں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا کہ اطاعت امام سے منحرف ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے عظمت عالم۔ کوشش کریں میرا عزیز، عادل و رفیق، امر بالمعروف وہ کرے، نیکی کا حکم وہ دے جو عادل ہو اور رفیق ہو۔ یہ مولا عباس کی عدم معرفت ہے، عدم معرفت ہے۔ عباس، یہیں پہ میری گفتگو ٹھہر جائے، عباس جس نے پوری زندگی حسین کو بھیا نہ کہا ہو، وہ حسین کا حکم ٹھکرا دے۔ خواہش کرنی پڑ گئی حسین کو، عباس مجھے بھائی کہہ دو۔ اچھا، خواہش کرنی پڑ گئی میرے مولا کو۔ عباس ایک بار اپنی زبان سے، جس نے پوری زندگی نظر اٹھا کے نہ حسین کو دیکھا۔ اور یہ کب ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ کہ یہ ایسے ہوا کہ مولا کائنات نے عباس کی تمنا کرنے کے بعد ایسی دختر کا انتخاب کیا کہ جس سے ایسا بچہ پیدا ہو۔ یہ کمال ام البنین ہے۔ عباس کے کردار کی بلندی میں یہ کمال ام البنین ہے، جس نے تربیت ایسی کر دی کہ عباس نے پوری زندگی حسین کو آقا کہا، ہمیشہ زانو ادب طے کرے رکھا۔ عباس، ایک فقرہ کہوں میرے عزیزوں، جب دربار یزید میں شجاعت عباس
شجاعت عباس کے باب میں یہ فقرہ کہہ رہا ہوں، جب اب دربار یزید میں علم عباس آیا ہے تو یزید اپنے مقام سے کھڑا ہو گیا. جس کے علم کے اندر جلالت اتنی ہو کہ دشمن کو اس کے دربار میں کھڑا کر دے، کتنی شجاعت کروٹیں بدلتی رہ گئیں. بس یہی روایت اور میری عبادت میری جانب سے تمام ہے میرا عزیزوں. یزید اپنے مقام سے کھڑا ہو گیا. عباس کا علم دیکھنے کے بعد اپنے لشکر والوں سے پوچھتا ہے یہ بتاؤ یہ علم کس کا ہے؟ لشکر والوں نے بتانا شروع کیا یہ حسین کے بھائی، حسین کے علمدار، حسین کے شیر غازی ابوالفضل العباس کا علم ہے. لیکن اے حاکم کیا بات ہے، تم اپنے تخت سے کھڑے کیوں ہو گئے؟ تم اپنے تخت پہ کھڑے کیوں ہو گئے؟ کہ تم نے علم کو غور سے نہیں دیکھا؟ تم نے علم کو غور سے نہیں دیکھا؟ کہ ہم علم کربلا سے شام تک لے کر آئے ہیں، ہم سے زیادہ غور سے علم کس نے دیکھا ہوگا؟ کہ پھر سے علم دیکھو، علم کو غور سے دیکھو. علم کے پٹکے پہ تلوار کے نشان ہے، علم کے پنجے پر تیر کے نشان ہے، علم کے پٹکے پر تلوار کے نشان ہے، علم کے پنجے پر تیر کے نشان ہے، علم کے پنجے پر بھالے کے نشان ہے، علم کے پنجے پر گرز کے نشان ہے، علم کے پٹکے پر ہتھیاروں کے نشان ہے، علم کے پٹکے پر برچھیوں کے نشان ہے. مگر جو علم کا دستہ ہے وہ سلامت ہے، نہ ایک تلوار کا وار، نہ ایک تیر کا وار، نہ ایک خنجر کا وار، نہ ایک برچھی کا وار، نہ ایک تلوار کا وار. علم کے دستے پہ جہاں سے علم پکڑا جاتا ہے، علم کے دستے پہ نہ ایک تلوار کا وار، نہ ایک تیر کا وار، نہ ایک خنجر کا وار، نہ ایک برچھی کا وار. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے علمدار کے ہاتھ کٹ گئے مگر علم نہ چھوٹا. اللہ قیامت ہو گئی. اب لشکر یزید نے بیان کرنا شروع کیا، ہاں حاکم کچھ ایسا ہی ہوا تھا. ارے جو علمدار حسینی تھا اس نے علم اتنی مضبوطی سے پکڑا تھا، ہم نے اس کے بازو قلم کر دیے مگر علمدار کے ہاتھوں سے علم نہ چھوٹا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا حسین چلی ہے لے کے اسیروں کا اندر بھی دستہ لگوا لو نا، تو اندر ہی پھیل کے ماتم کریں. چلی ہے لے کے اسیروں کا کسے سنائے مصیبت
عجب حال ہو گیا ہوگا تمہارے دل کا عجب حال ہو گیا ہوگا گئے جو ہوگی تلاشوں کے درمیان زینب کہیں ہوگی تلاشوں کے درمیان زینب چلے ہلے کے اسیروں کا کہیں حسین بنی اور کہیں بنی عباس کہیں حسین بنی اور کہیں بنی عباس دکھایا صبر شجاعت گئے جہاں لٹا کے آئی ہے جنگل میں تو بھرے گھر کو نبی کے لال آئی ہے جنگل میں تو بھرے گھر کو نبی کے لال کے کنبے کی پاس جلے خیام جلے خیام چینی چادر جلے خیام چینی چادر اسیر ہوئے تمہارے غم کو کریں کیسے تمہارے غم کو کرے کیسے ہم بیان زینب تمہاری ذات پہ نازا ہے تمہاری ذات پہ نازا ہیں خاندان نبی تمہاری ذات نہ ختم ہوگی کبھی نہ ختم ہوگی کبھی تیری داستان نہ ختم ہوگی کبھی تیری داستان زینب ختم ہوگی کبھی تیری داستان یہ کیا غضب نبی زادیاں میں پردہ یہ کیا غضب ہے نبی زادیاں ہے بے پردہ کہاں وہ شام کا بازار اور کہاں زینب
دربار میں تمہیں جانا جو لے کے جائیں گے دربار میں تمہیں ظالم، جو لے کے چلی جانا تم نہ کرنا شکوہ، چلی جا نہ تم وہاں زینب، تمہاری یاد چلی جا نہ تم وہاں زینب، تمہاری یاد میں شاکر تمہاری یاد میں شاکر نے جو پڑھا نوحہ، تمہاری یاد میں شاکر ان کو نوا تھا جو پڑھا نوحہ، زمانہ کہنے لگا انہیں کو نوحہ زندہ ہے حسینی غم
بچے کھلتے ہیں جب ذکر حسینی ہوتا ہے فتووں کے محافظ ملتے ہیں جب ذکر حسینی ہوتا ہے فتووں کے محافظ ملتے ہیں ماتم کی صدائیں سن سن کر ماتم کی صدائیں سن سن کر ماتم کی صدائیں سن سن کر باطل کا کلیجہ پھٹنا ہے زندہ ہے حسینی غم کے لیے شبیر کا ماتم کرنا زندہ ہے حسینی غم کے لیے شبیر کا ماتم کرنا یہ پیغمبر ہے شرم شبیر کے غم میں روئے تب تم یہ کہو گے بدعت کی ہم اوڑھ کے چادر سوئے تھے تب تم یہ کہو گے بدعت کی ہم اوڑھ کے چادر سوئے تھے بولیں گے پیغمبر لے جاؤ بولیں گے پیغمبر لے جاؤ بولیں گے پیغمبر لے جاؤ یہ شخص یزیدی لگتا ہے زندہ ہے حسینی غم کے لیے شبیر کا ماتم کرنا زندہ ہے حسینی غم کے لیے شبیر کا ماتم کرنا ایمان محافظ سرور ہے سجدوں کے نگہباں سرور ہے یہ جان نبی ہے جان علی خاتون جنا کے دل پر ہے یہ جان نبی ہے